رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 61 سورۃ الاسراء۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جو آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ ہے، ملٹیپل ٹائمز یہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں۔ اب یہاں پر بھی وہی کانٹیکس میں آ رہا کہ کس طرح جب بتایا گیا کہ سجدہ کرنے کے لیے تو سارے ملائکہ اسجدوا سجدہ کیے، لی آدمہ کس کو سجدہ کرے؟ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، لیکن دیر از این ایکسیپشن، لیکن ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ قال ااسجد لمن خلقت طینا، تو اس کا ریزن کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہ خود ہی وہ ڈیسائیڈ کر لیا، یہ سوچتا ہے کہ مٹی بہت حقیر ہے اور اپنے آپ میں وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ پاورفل ہوں یا زیادہ پرومیننٹ ہوں، یا جو بھی اس کی اپنی ریزننگ ہے، بیکاز ہی ہمسیلف ڈیسائیڈڈ دیٹ۔ تو یہاں پر جو ایک چیز مینشن کی گئی ہے، اگر آپ دیکھیں نا ڈفرینٹ آیتیں جو ہے ہر ڈفرینٹ سوروں میں ڈفرینٹ کانٹیکس میں آئیں گے، لیکن بات وہی ہوگی کہ کس طرح وہ منع کیا، ڈس ریسپیکٹنگ بیہیو کیا، اینڈ آلسو اللہ ہیز گیون دا ٹائم اسپین، اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دیے اور ٹل دا ڈے آف ججمنٹ اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن وہ بہکائے گا، لوگوں کو بھٹکائے گا۔ ایسا نہیں کہ سامنے کوئی آپ کو شیطان کی طرح فیس بنا کے، نہیں، وہ دوست بن کے، دشمن بن کے، ہر طریقے سے، لیکن شیطان ہے کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، کہنے لگا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ سو ہی ہمسیلف ڈیسائیڈڈ خلقت طینا، جو طین ہے، مٹی سے بنے ہوا ہے تو وہ تو حقیر ہے، دیٹس واٹ ہی واز تھنکنگ۔ آیا نمبر 62 سورۃ الاسراء۔ اس نے کہا بھلا دیکھو تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، تو خیر اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر۔ آیت نمبر اب 62 میں کیا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ۔ سو واٹ ہی واز سیئنگ کہ کرمتا کیا ہے؟ آنر کرنا، رسپیکٹ دینا۔ کس کو آنر کرے؟ یہاں پر جو آدم علیہ السلام کو بیکاز آف دا نالج ہی ہیز بین گیون دا آنر، اور ناٹ اونلی دیٹ، اس کے بعد جو بھی انسان ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی پروجنی ہیں، تو اس کو بھی ایک آنر دیا گیا۔ تو وہ کیا کہنے لگا کہ نہیں، میں ان کو بھٹکاؤں گا ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، اینڈ ہی واز آسکنگ کہ مجھے اتنا ٹائم دے دو، الی یوم القیامہ، کب تک ٹائم دے دو؟ قیامت تک۔ لَأَحْتِكَنَّ، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ لا بھی تاکید ہے، نون مشدد بھی تاکید ہے، مطلب ڈیفینیٹلی، شورلی میں ذریتہ، ذریت پروجنی کو کہتے ہیں، کہتا ہے کہ میں ساری پروجنی کو بھٹکاؤں گا، بٹ واٹ از دا ایکسیپشن؟ الا قلیلا، دے آر فیو، جو اللہ کے بہت کلوز بندے ہیں اس کو نہیں بھٹکا سکے گا۔ تو ابلیس کی اتنی وہ نہیں ہے، بیکاز اللہ ہیز کلیئرلی سیڈ ہیئر، وہ بھٹکانے کی کوشش کریں گا لیکن اس کے پاس پوری اتھارٹی نہیں ہے، تو ہم سب کوشش کرتے کہ وہ ہم پہ اوور کم نہ کرے۔ آگے آیا نمبر 63 آنورڈز وی آر ڈوئنگ اٹ، سورۃ الاسراء۔ ارشاد ہوا جا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا دوزخ ہے، پوری سزا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اب کیا بول رہے ہیں؟ قال اذهب، get down، get out from here، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور اتباع کا یعنی کوئی بھی اس کو ایگزیکٹلی فالو کرنا، اس کو چاہے اس کی چال ہو، اس کے حرکتیں ہو، واٹس ایور منہم، اس میں سے، تو ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، ان کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے اور یہ ایمپل ریوارڈ ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مینشن کریں، لائک فرسٹ اٹ واز
مینشن کہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ کیا تھا کہ کچھ مومن بندے ایسے ہوں گے جس کو ابلیس شیطان نہیں بھٹکا سکے گا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے، اگر کوئی بھی اس کے چال میں آ جائیں گے، اس کو فالو کریں گے، تو ان کا کیا ہوگا اینڈ ریزلٹ؟ جہنم. اور یہ جہنم کیا ہے؟ ان کا ریوارڈ ہے، جزا ہے. اور یہ بہت ہی بری ریوارڈ ہے، بیکاز دس از لائک اے پنشمنٹ. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے پورا ایمپل ریوارڈ ملیں گا اس کو. اب یہاں پر کس طرح اس کے طریقے رہتے بھٹکانے کے. آیت نمبر 64، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے اس کا ختم اکھاڑ دینا. آواز سے یعنی سنگنگ ہے یا میوزک ہے، گانے ہیں، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لینا. دس could be different things. اور ان کے مال اور اولاد ان میں شرکت کر لینا. مال اور اولاد میں شرکت کر لینا مطلب ایسے چیزیں جس میں انوالو ہو کے اس کا بھی شامل ہو جانا ہے. اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان سے بالکل جھوٹا وعدہ کرتا ہے. تو شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا. یہاں غرور کیا ہے؟ ڈیلیوشن ہے، ڈسپشن ہے. وہ غرور نہیں ہے، اٹس ناٹ دا اردو والا. اب یہاں پر کیا چیز ہے؟ فَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. صوت کس کو کہتے ہیں؟ وائس کو. وائس سے بھٹکائیں گا. کیسے؟ گانے ہیں، کچھ بھی ایسے گنگنا نہ کرنا. وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ. کیا کیا ڈفرینٹ میتھڈز ہے وہ اوور کم کر سکتا. ایسا نہیں کہ وہ آل آف اے سڈن اوور کم کرتا. دس ول بی لائک اے گریجولی. پہلے آیا نمبر 61 میں کیا تھا؟ ایک حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، لیکن سجدہ نہیں کرا اور کہنے لگا کہ کلے سے بنے ہوئے ہے آدم علیہ السلام، کیوں سجدہ کروں. تو پھر یہ کہنے لگا کہ اچھا آپ اتنا آنر دے دیے تو پھر مجھے آپ ڈے آف ریزریکشن تک مجھے ٹائم دے دیجئے، اور میں ان لوگوں کو ساری جتنی پروجنی ہے، اس کو جتنے ڈسینڈنٹس ہے ڈسٹروائے کروں گا. لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ دے آر فیو آف دیم. اس کو آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکیں گے. بٹ واٹ ہی سیڈ، آئی ول شیورلی ڈسٹروائے دیم. لا احتنکن ذریتہ. وہ کہتا ہے کہ میں شیورلی ڈیفینیٹلی ان کو بھٹکاؤں گا. تو یہ شیطان کیا ہے کہ وہ ایک غلطی کرا، وہ چاہے تو وہ غلطی کو سدھار سکتا تھا. ناؤ ہی از ڈوئنگ غلطی پہ غلطی، از ناٹ ایون آسکنگ فارگیونیس. لیکن آدم علیہ السلام ایک غلطی کرے اور فوراً سے غلطی کی معافی چاہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ساری دعا پڑھے اور اپنی فارگیونیس مانگے. تو کبھی بھی کوئی چیز بھی غلطی ہو، کوئی ہو، تو ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں ابلیس کا راستہ فالو کر رہی ہوں یا آدم علیہ السلام کا. تو اب سنس دین ابلیس ایک ٹھانیوا ہے، وہ چھوٹے بچوں کو بھی بھٹکاتا. تو شیطان کیا ہے؟ جب چھوٹا بچہ بھی پیدا ہوتا اس کو پوک کرتا، جیسا بیبی کرائی کرتا، کیونکہ وہ ہرٹ ہو جاتے. اینڈ آلسو لائک ونس عمر رضی اللہ عنہ ہی واز ان مارکیٹ، اور جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ گانا گا رہی تھی. تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ کس طرح سنگ کر رہی ہے اور کس طرح موو کر رہی ہے اپنی باڈی کو. تو شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ یہ چھوٹی سی لڑکی ہے اور وہ ڈانس کر رہی یا گانا گا رہی. تو اس طرح سے شیطان اپنا کام کرتا. اور شیطان کیا ہے؟ ایک سب سے پوچھتا کہ تم آج کیا کیا کر کے آئے، کس کو کتنا بھٹکائے، کس کے ساتھ کیا کرے. جب کوئی کہتے کہ ہسبینڈ وائف کو سپریٹ کرے تو ان کو شاباشی ملتی، ہاں یو ڈڈ دا گڈ جاب. اور ہر چیز کے لیے وسپر کرتا، ایسا اوور کم نہیں کرتا آل آف اے سڈن. اور جو کمزوری کیا رہتی، جیسا کہ چھوٹے بچے ہیں فزیکلی ویک رہتے اور آلسو جلدی ڈر جاتے. ایون بڑھاپا بھی کیا ہے؟ ایک ویکنس ہو جاتا، ایک ٹائم کے بعد ڈر جاتے. تو کبھی بھی حزن، جب گریف سورو رہتی، آپ روتے رہتے، اس کے اوپر بھی شیطان بہت جلدی اوور کم کرتا. انٹل انلیس اس کے بعد آپ آل رائٹ ہو جائے. نہیں، آپ ڈیز اینڈ ڈیز اسی میں جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہو جاتا؟ شیطان گھر بنا لیتے. وہ سوچتا کہ چلو اب ان کے اندر نیگیٹیوٹی ڈالنا، اس کے اندر حزن کے تھرو اور ایک کیسے طریقے سے وہ اوور کم کرتا، جب غصے میں آ جاتے تب بھی وہ. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟
اوور کم کرنے کے لیے. اور جب اس کو بولے کہ تم اذهب چلے جاؤ تو کیا کہنے لگا کہ بھٹکاؤں گا، یہ سارے کروں گا. لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے تم میرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکیں گے. لیکن اب یہاں پر ڈفرینٹ ویز ہے بھٹکانے کے، کہ جیسے کہ کوئی گانے میوزک کی بات ہو رہی، یا کوئی کانسرٹس کی بات ہو رہی، یا جو گھوڑے ہیں یا فٹ سولجرز ہے، جیسے کہ کوئی لوگ ریسنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں، کار ریسنگ ہے یا گھوڑوں کی ریسنگ ہے یا واٹس ایور. اور اس میں پارٹنر بنانا، جیسا کہ اولاد اور مال کی بات ہو رہی، کہ اب سمجھیے کھانا ہے بسم اللہ بول کے نہیں پڑھیں، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اینڈ آلسو حلال وے میں ارن نہیں کریں. اگر حلال وے میں ارن کرے لیکن اس کو ضائع کرنا یا کرب کرنا، کھانے کی ناشکری ادا کرنا، شکر گزاری نہیں ہونا، دیر کوڈ بی مینی ادر ریزن. اور زیادہ تر کیا ہوتا، چھوٹے بچے اور ینگسٹرز پہ زیادہ وہ اوور کم کرتا. اسی لیے کیا ہے، بچپن سے بچوں کو سکھانا چاہیے شکر گزاری کیا ہے، نعمتوں میں اضافت کرتی، اور ناشکری کیا ہے، یہ آپ کے نعمتیں بھی کم کر دیتے، اور یہ شیطان بھی اوور کم کرتا. چاہے ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہم سوچتے کہ اچھا بسم اللہ نے بولے، لیکن دس کوڈ بی ہیپن ٹو اینی ون. ہم سوچتے کہ ایک چھوٹی بات ہے، لیکن بار بار جب وربلائز کرتے، چھوٹے بڑے بوڑھے جب ایک ساتھ اکٹھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے یا جب کھانا اکٹھا کھاتے، تو ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈرس ہے. تو بچپن سے اچھی تعلیمات دینا، اور بچوں کو سکھانا چاہیے نماز، اس کی بات. اور یہ پرومسز کیا کرتا شیطان، ڈیلیوژن. دیکھیے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ ڈسیپشن کر رہا. تو اب جب انسان غم میں رہتا، دکھ میں رہتا، یا بہت زیادہ خوشی میں رہتا، یہ دو ٹائم ہے زیادہ میوزک سنتے لوگ. اور میوزک نا ایسے دبے پاؤں سے آتی. بہت سارے اب آج کل سائنٹیفک ریزنس رہتے کہ اس کے وجہ سے تمہارا مائنڈ اچھا ہوتا، سو اینڈ سو فورتھ. لیکن آپ سوچئے اگر وہ مومنٹ پہ آپ قرآن سننے کی عادت کر لیں. آئی نو سم ٹائمس جب آپ بہت زیادہ ہرٹ رہتے، گریف سورو میں رہتے، آپ کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ کا دل بہت زیادہ، جب آپ قرآن کی ریسیٹیشن کی لذت لگ جاتی ہے، آپ وہ انجوائے کرتے ہیں نا، تو وہ بات ہی الگ رہتی. اور دوسرا جو ٹائم کو ہم سمجھتے کہ اچھا میوزک سننے میں، آئی نو کچھ چیزیں بہت میننگ فل رہتے، کسی کو پسند آتے، کہ کسی انداز، ایک انداز رہتا نا باتوں کو کنوے کرنے کا، لائک ان اے بیوٹیفل وے ٹو کنوے دا تھنگس. وہ ٹھیک ہے، اپریشیٹنگ ہے، اچھی پوئٹری کو لائک کیا گیا ہے، اس میں نتھنگ رانگ ہے. دیر شوڈ بی لائک ایکسیپشن کیا ہے، وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے، دین کا اللہ کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. لیکن ناؤ لیٹس کنٹینیو. آیت نمبر 65 میں کیا ہے، ان عباد لیس لک علیہم سلطان. سو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہاں پر کچھ بندے ہیں میرے ایکسکلوسیو بندے ہیں، اس کے اوپر تم سلطان اتھارٹی پا ہی نہیں سکتے. وَقَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے. سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، وکیل ہے، کافی ہے. تو ہر انسان کے اندر اچھائی برائی رہتی. کبھی بھی کوئی شخص سے نفرت نہیں کری، اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ انسان سے نفرت ہونی چاہیے. ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا، اچھا پیدا ہوتا. اور قرآن میں مینشن کیا گیا ہے جب ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم وعدے الست کر کے آئے، ہم یعنی سارے انسان. لیکن اس دنیا میں آ کے یہود نصارہ بنتے، یا کوئی بہت زیادہ دلوں میں ایسے باتیں رہتے جو نہیں رہنی چاہیے، خراب نگیٹیویٹی رہنا، شرک رہنا، یا بیک بائٹنگ ہے، لوگوں کے ساتھ حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ سارے کیا ہے، ایلمنٹ آف دا ہارٹ ہے. سو ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مخلص بندے، عباد لیس لک، اپنے جو خاص بندے ہیں اس پہ اتھارٹی نہیں رکھ سکیں گے. تو اب خاص بندوں میں کیا ہے، سورہ فرقان میں آتا عباد الرحمن کیسے ہے، ان کی چال کیسی ہے، ان کا وقت کیسا گزرتا، جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے قالو سلامہ کر کے آگے بڑھ جاتے. تو دیز آر دا تھنگس وی ہیو ٹو اڈاپٹ، بیکاز ہم سب چاہتے کہ خاص بندوں میں ہو جائے، ہم عام نہ ہو. ہر کوئی چاہتا نا پرومیننٹ ہو، بیسٹ آف دا بیسٹ ہو. جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
یہ میرے خاص بندے ہیں. سو وی آل وانٹ ٹو بی خاص, وی وانٹ ٹو بی ایکسکلوسیو, ازنٹ اٹ؟ تو ہم بھی چاہتے انا عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ اس کی اتھارٹی نہ ہو ہم پہ. تو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے, ہر وہ راستے سے اجتناب کرنا ہے, بہت اپنے آپ کو کنٹرول. اٹس ناٹ ایزی دو, لائک اپنی نفس پہ کنٹرول رکھنا از ریئلی ڈیفیکلٹ. جب آپ رمضان آتا آپ غور کرتے ہوں گے, رمضان میں شیاطین بند ہے, بٹ کیا ہمارا نفس بند ہے؟ کیا ہم اس کو کنٹرول کر سک رہے ہیں؟ اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, رائٹ؟ بٹ سم ٹائمس نفس بھاری ہو جاتا, غصہ آتا, لیکن ریمائنڈ کرتے نہیں غصہ نہیں کرنا ہے, حرام ہے, وی آر فاسٹنگ, وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس. یا کوئی ایسی چیز دماغ میں یا دل میں آتی جو کہ اسلامکلی انکریکٹ ہے, دنیاوی طریقے سے بھی غلط ہے, تو دیر آر سرٹن تھنگس آئیں گے, لیکن ہم اس پہ کم کرنا ہے. جیسا کل کی کلاس میں بھی یہ ہم نے سیکھا تھا کہ کتنے بار استغفار کرو, غلطیاں ہو رہی, گناہیں ہو رہی, کوتاہیاں ہو رہی. اٹ ول ہیپن بیکاز وی آل آر انسان, بٹ ہو از دا بیسٹ آف دا بیسٹ؟ جو بار بار اس کے لیے استغفار کریں گے اور کوشش بھی کریں گے. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. آیا نمبر 66 آنورڈس. تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل سے روزی تلاش کرو, بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں سے ٹاپک از چینجنگ, رائٹ؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کشتی پانی میں چلانا. اٹس ناٹ ایزی تھنگ. اگر ونڈس فیور میں نہ ہوں تو کیا وہ کشتی چل سکتی؟ نہیں. تو یہاں پر کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں, اور یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی باؤنٹی ہے, اور اللہ کی رحمت ہے رحیمہ. سو دیز آر دا وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ویدر وی گو, چاہے وہ سمندر کا سفر کرے یا زمین کا سفر یا ایئر میں ہم ٹریول کریں, وی آلویز ریسائٹس دعاز, رائٹ؟ اور اللہ کے اذن سے, اللہ کی مہربانی سے, دا مرسی آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, ہم خیر سے پہنچ جاتے. اور جیسے ہی ہم سفر شروع کرتے, وی لائک ریسائٹس our duas, we shorten our prayer, and during the travel also we shorten our prayer. تو یہ سارے چیزیں ہیں. اللہ made the deen very easy, we shouldn't make it difficult though. آیہ نمبر 67 onwards we are doing سورۃ الاسراء. اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے سوائے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر بھی اس کی راہ سے پھر جاتے ہو, اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اب آیہ نمبر 67 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. اب در کیا ہے؟ ضرر کین بی بوتھ فزیکل مینٹل, بٹ یہاں پر لیٹس ٹیک اٹ فزیکلی. مینٹلی بھی سٹریس رہتا کہ صحیح سے ہم پہنچیں گے یا نہیں, گاڈ فاربیڈ کوئی حادثہ تو نہیں ہو جائیں گا, لیکن فزیکلی بھی پانی کا جو سفر رہتا ہے اٹس ناٹ ایزی دو, رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھے کہ جب تم کو کوئی ضرر پہنچتا, کچھ بھی پرابلم ہوتی, یا تم کوئی پریشانی میں رہتا, دل من تدعون الا ایاہ, ایکسکلوسیولی صرف اللہ کو پکارتے, کوئی بھی اس کو آنسر کرنے والے نہیں ہیں. مشرکین مکہ دے ڈو شرک, بٹ وین ایور دیر ول بی اے کیلامٹی, چاہے وہ پانی کا سفر ہو, خشکی کا سفر ہو, کوئی پریشانی تکلیف ہو, تو ایاہو ایکسکلوسیولی اللہ کو پکارتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھے ہوں گے ایسے کئی ویڈیوز ہے جس میں بتایا جاتا کہ مسلمان شخص ہے, میل ہو یا فیمیل, they literally reciting those du'as and they do tawakkul on Allah subhanahu اللہ تعالیٰ, چاہے وہ فلائٹ کا سفر ہو یا پانی کا ہو, اللہ save them all. تو یہ ایک جو غیب پہ ایمان لانے کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ, تو جب بر ہو, باہر ہو, اللہ ہی ہے سیف کرنے والا. لیکن عارت تم, لیکن کیا کر رہے, وہ جیسے ہی سیف ہو جا رہے اس کی راہ سے پھر جا رہے, منہ موڑ لینا, پھر جانا, ٹرن اوے ہو جانا. کیوں کر رہے ایسا انسان؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ کفورا, انسان کفورا ہے, یا کفر کا مطلب ناشکری ہے. Sometimes you go for the literal meaning, it's not it. جب آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے you would understand that
یہاں پر کفر کا میننگ اٹس ناٹ اے ڈس بلیف، اٹس انگریٹفلنس، ناشکری کرنا. تو جیسے ہی انسان کو کوئی چیز سے نجات مل جاتی، دس از دا جنرل تھنکنگ آف دا انسان. ہیئر اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کون کیا ہے کیسے ہے، دس از دا جنرل نیچر آف دا ہیومن بینگ. انسان کی ایک فطرت ہے، جب پریشان ہے تکلیف ہے تو ہی اور شی وڈ بی سیئنگ ہمارے لیے دعا کرو، ہماری یہ چیز ہو جائے وہ چیز. ایز سون ایز یو نو دا دعاز آر آنسرڈ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ میک اٹ ایزی کر دیتے. اس کے بعد ایسا منہ موڑ لیتے کہ جب کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، کبھی پوچھے ہی نہیں. اینڈ ہو ڈیڈ اٹ؟ اینڈ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کلیئرلی آیتوں میں بتا رہے ہیں جو بھی تم کو پریشانی آئی صرف اور صرف اللہ دور کرنے والا ہے. ان لوگوں کے کتنے بھی ڈیئرٹیز ہیں جو ڈس بلیورس ہے، لیکن کیا وہ ڈیئرٹیز، وہ جو بھی جس کو وہ پکارتے ہیں وہ کام آنے والے ہیں، کچھ ہیلپ کرنے والے؟ نیور نیور ایور. آگے فرمایا جاتا ہے تو کیا تم بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ ٹھیک ہے جب تم پانی کا سفر کر رہے اس کے لیے بھی تم کو ہیلپ چاہیے اللہ تعالیٰ کی، ویسے ہی اگر زمین کا سفر کر رہے اور تم سیف ہو گئے یا سیف نہیں ہوئے، یہاں پر بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یکسفہ کیا ہے، خسف سے ہے، دھسا دینا. اور زمین میں بر کیا ہے، زمین کو کہتے بحر کیا ہے، پانی کا تھا. یہاں پر بر کی بات ہو رہی، لینڈ کی بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ سوالو کر سکتے اور زمین میں دھنسا دے سکتے یا پتھروں کی بارش کر سکتے، لیکن کون ہے؟ صرف تجدو لکم وکیلا، اللہ ہی ہے وکیل. وکیل یعنی کارساز، اللہ ہی ہیلپ کرنے والے، اللہ ہی بچانے والے. اٹ کوڈ ہیپن اینی تھنگ. اٹس ناٹ کہ زمین کے سفر ہو، آسمان کا سفر ہو، پانی کا سفر ہو، ہر وقت کس کی مرضی چاہیے؟ اللہ کی مرضی، رحمت. اللہ تعالیٰ ہی میک اٹ ایزی کرتے. کون سا بھی سفر ہو اللہ تعالیٰ کین ڈو اینی تھنگ. چاہے تو آندھی طوفان آ جائے، چاہے زمین میں دھس جائے، کچھ بھی پتھروں کی بارش ہو جائے، بٹ اللہ ول میک اٹ ایزی اور اللہ تعالیٰ بچا لیتے. یا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تم کو دریا میں ہی دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس پر ہمارے پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے. اب یہاں پر اب پھر اور ایک بات کیا ہو رہی کہ if it's like you know again it's just like ہم ایک بار پانی کا سفر کریں، ایک بار لینڈ کا سفر کریں، ایک بار ایئر کا سفر کریں، نہیں، بار بار سفر کرتے. یہ سفر یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو ٹریول کرتے ون پلیس ٹو اندر. اٹس ناٹ لائک انگلش والا سفر نہیں کہہ رہی ہوں، اردو والا. جب ایک ون پلیس ٹو اندر پلیس جب ہم ٹریول کرتے تو کیا تم دوبارہ ٹریول نہیں کریں گے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، آندھی طوفان آ سکتا، کچھ بھی ہو سکتا. کیا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ اللہ تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جائے، پانی میں پھر سے جانا پڑے گا، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، کچھ بھی ہو سکتا، طوفان آ سکتا، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب. وائی دس از ہیپننگ؟ بیکاز آف یور کفر. کفر کیا ہے؟ جو آپ ڈس بلیو کرنا، شرک ہے، کفر ہے. کفر کے سبب کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے. اور اللہ ہی ہے جو بھی بچانے والا ہے، اللہ سے ہی ہم مانگنا ہے، اللہ سے ہی دعا کرنا ہے. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری عطا کی اور پاکیزہ روزی عنایت کی اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی. اب یہاں پر مین کائنڈ کی بات ہوئی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جتنی پروجنی ہے آدم علیہ السلام کی، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چاہے تم زمین میں ہو، پانی میں ہو، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور طیبات دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے سب کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ ہی سب کو کیا ہے، یہ سارا اللہ ہی کریٹ کرنے والا ہے. اینڈ اللہ ہیز گیون دا فضیلت. مین کائنڈ جو ہیومن بینگ ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ سب فضیلت دی. کیسا؟ جیسے اپنا ہیومن بینگز میں ایسا برین ہے
they know what to do, when to do. ब्रेन भी है एज वेल एज हार्ट भी है. एनिमल्स के पास भी है. देयर आर मेनी थिंग्स दे कांट डू इट. बर्ड्स के पास भी है. लेकिन इंसान ऐसा है, अल्लाह ताला उसको फजीलत दिए, उसको सबसे अच्छा बनाए. तो ये सारी चीज़ें क्यों, क्या हमारा टेस्ट नहीं होगा? ह्यूमन बींग्स है, इवन जिन भी है, शयातीन भी है, लेकिन उनका भी टेस्ट क्या है कि उन लोग राइचियस रहते या नहीं रहते. जो मलाइका क्या है, ओबीडियंट है. उन लोगों को जिस तरह प्रोग्राम किया गया है वो वैसे ही करेंगे. बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स एंड द जिन? जिस रोज़ हम सबको उनकी रहनुमाओं के साथ बुलाएंगे तो जिनका आमाल नामा उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा तो वो लोग अपनी किताब को पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर भी जुल्म ना होगा. आया नंबर 71 में क्या बताया जा रहा है? जो यौमा नदउ कुल्लु उनासिम, अब जो भी इमामिहिम, हर शख्स, हर इंसान यहाँ किसके साथ है? उनके इमाम के साथ है. इमाम यानी लीडर के साथ है. और फमन ऊतिया किताब हु भी यमीनी, उनको किताब दी जा रही है राइट हैंड में. ये किस तरह की किताब है? आमाल नामा, हमारा बुक ऑफ डीड्स है ये. फ़उलाइका यक़रऊन, यक़रऊ क़रा से है, पढ़ के सुनाया जाएगा, वर्बलाइज हो रही है बात. किताब हम, किताब, कौन सी किताब? आमाल नामे की किताब. वला युज़लमूना फतीला, जो एक डेड स्टोन पे आप थोड़ा सा बारीक धागा देखते, उतनी बराबर भी अल्लाह ताला उनके साथ जुल्म नहीं करेंगे. जो करे वो कंप्लीटली अल्लाह ताला उसको देने वाले हैं. व्हाट इट मीन्स कि आप अच्छे अमल करें तो अल्लाह ताला विल गिव यू द गुड रिजल्ट. अच्छे अमल नहीं करें, खाली दुआ के साथ अमल भी करना है, कोशिश भी करना, फॉल बैक भी हो रहे हैं फिर भी कोशिश करना है, कोशिशें कामयाब भी हो जाती. तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं कौन है जो सक्सेसफुल पीपल है, जिसके हाथ में राइट हैंड में अमाल नामा रहेंगे. तो ये भी एक दुआओं में ऐड करना चाहिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीर, और अल्लाह ताला हमारा अमाल नामा राइट हैंड में दो. और जो इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा और नजात के रास्ते से बहुत दूर होगा. तो ये जो लोग इस दुनिया में भी अंधे हैं, व्हाट इट मीन्स अंधे, कुरान से और दीन से, सारे चीज़ों से दूर है, तो उस दिन भी वो दूर ही रहेंगे. तो इस दुनिया में ही अवेल करना है अपॉर्चुनिटी. इस तरह गुमराह अंधे नहीं रहना है कि दीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इस्लाम के बारे में अकीदा क्या है, क्या करना चाहिए, इतना दुनिया में मसरूफ़ है. ऐसी हमारी नहीं होनी चाहिए अपनी तर्ज ज़िंदगी. Islam is completely lifestyle. It's a package. You can't select few things and you can't leave few things. सेलेक्टिव वे में आप कोई चीज़ काम कर ले रहे, सेलेक्टिव वे में नहीं. और फिर ये हम तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब, दो फैमिली के साथ, सबके साथ मिलके ये अमल करना है. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा. आपको तमाम प्यारी प्यारी सिस्टर को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत के साथ होंगे. और जाहिर है जैसे कि आपने भी कहा कि हमारा आसमान का